اچھا، جب انسان فوت ہو کر قبر میں جائے گا تو اس سے 3 سوال ہوں گے، جیسے کہ حدیثوں کے اندر آتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو سوال ہوں گے ایک بندے سے، وہ 3 چیزوں کے بارے میں سوال ہوں گے کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا، اور تیرا نبی کیا ہے. یہ سوال ہوں گے. اس میں صحیح بخاری کے اندر تو ایک ہی سوال آتا ہے، وہ یہی کہ ما تقول هذا الرجل، یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس انسان کے بارے میں، اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے. یعنی یہ ایک جامع سوال ہے. یقین رکھو، یعنی کہ پہلا جو 2 سوال ہیں وہ حقیقت میں تو وہ یہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے چیزوں کو بندہ مان لے. جب بتائے ہوئے چیزوں کو مان رہا ہے تو وہ ایک ہی سوال نجات کے لیے کافی ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن کئی ساری کتابیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ تینوں سوال الگ الگ عنوان کے ساتھ بھی بیان کیے گئے ہیں حدیثوں، صحیح حدیثوں کے اندر. بہرحال میرے آج کی اس ویڈیو کے اندر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے کچھ افراد ایسے ہیں، اسی طریقے سے اور بھی دیگر افراد کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بنفس نفیس قبر کے اندر جائیں گے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھیں گے، پھر فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ آپ بتاؤ اس نبی کے بارے میں، اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہو. اب حالانکہ کہیں بھی حدیث کے اندر یہ صراحت نہیں ملتی، لیکن وہ یہی جملہ کہ ما تقول فی ھذا الرجل، اس جملے سے انہوں نے ایک دلیل اخذ کیا، ایک مسئلہ اخذ کیا، انہوں نے استنباط کیا ہے. پھر حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے، آپ نے صراحتاً کہیں نہیں کہا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں صراحت ملتی ہے. اور کچھ اہل سنت کے افراد ایسے وہ کہتے ہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تشبیہ، کوئی شکل و صورت وہ دکھائی جائے گی، اور وہ دیکھنے کے بعد بندے سے اشارہ کیا جائے گا کہ اب اس شکل کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. بہرحال جو بھی نظریہ، ہم تو سب کو مانتے ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانے والے اللہ پاک ہیں، جس قبر میں بھی جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کا نظام ہے، اللہ پاک نے اگر ایسا کرنا ہے تو ویسا بھی کر سکتا ہے. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شکل دکھائی جا رہی ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن حدیثوں کو اگر ساری جو حدیثیں ہیں سب کو اگر ملا کر سامنے رکھا جائے تو مسئلہ یوں کچھ اس طریقے سے یہ نکلتا ہے. مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا کہ ما تقول فی ھذا الرسول، اس انسان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، پھر بندہ آگے کہے گا. وہاں یہ بات آتی ہے، اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے اور واضح طور پر نکھر کر سامنے آ جاتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ کس انسان کے بارے میں، ای الرجل، کس کے بارے میں سوال کر رہے ہو. تو پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ الذی بعث فیکم، کہ وہ انسان جو تمہارے اندر بھیجا گیا ہے، یعنی وہ جس کی یہ صفات، یہ آگے صفاتیں بھی آتی ہیں، جس نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے، وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور خصلات بتائے جاتی ہیں کہ اس انسان کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے. پھر وہ نظریے کا جواب بھی دیتا ہے. اس سے بھی یہ ثابت آتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث سے ہی صراحتاً یہ سوال ملتا ہے، جواب ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوگی. پھر ایک اور مسئلہ غالباً ابو داؤد کے اندر ایک حدیث آتی ہے اور اس کے اندر بھی یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ سوال کیا جائے گا تو اس وقت کہ بندے کو صراحتاً وضاحت کے ساتھ بتایا جائے گا کہ کیا کہتا ہے تو اس انسان کے بارے میں الذی بعث، وہ انسان جو بھیجا گیا ہے تمہارے لیے اور اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے آ کر اس کی یہ خصلات ہیں، وہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی. تب وہ انسان یعنی بندہ جو فوت ہو جائے گا، جس کی قبر ہوگی، وہ آگے پھر اس کے بارے میں جواب دے گا. تو میرا جو موقف اور میرا جو نظریہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، صحیح بھی ہو سکتا ہوں، اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی جائے گی. وہ انسان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اوپر عمل کر کے، طریقوں کو اپنا کر آئے گا تو اس سے یہ پوچھا جائے گا، ہاں بھی اب تو اس انسان کے بارے میں، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے. تو جو انسان ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والا،
बाकी अपनी मनमानी करने वाला नहीं होगा, वो तो जवाब दे देगा। लेकिन जो इंसान होगा ना, इधर की भी सुन ली, उधर की भी सुन ली, अपनी भी कर ली, रस्म रिवाज भी चल रहे हैं और अपनी मर्जियां भी चल रही हैं, फलां की भी माननी है, फलां की भी माननी है, चाहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत टूटती है तो टूटती रहे, दीन अपनी मनमानी का उन्होंने बना लिया है, तो इसके बारे में यह सवाल किया जाएगा, तब वो जवाब नहीं दे सकेगा। वो कहेगा कि लोग होंगे, वो लोग कहते थे, यानी ऐसे ऐसे लोग करते थे, तो मुझे तो नहीं पता कि ये क्या चीज है, मुझे तो बस जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने ऐसे बताया, बस ऐसे किया, ऐसे वैसे के जवाब देगा, हाँ होना, इस तरह के जवाब देगा। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं पहचान सकेगा। लिहाजा साबित ये होता है, अगर हुजूर सल्लम आते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, अगर आपकी शक्ल दिखाई जाती है तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन असल में हदीसों के अंदर बताना मकसद यह है कि हमारे ऊपर जो लाजिम है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका लाजिम है, बस। इसके अलावा किसी और की बात, ना किसी इमाम की, ना किसी मुक्तदी की, ना किसी पीर की, ना फकीर की, जो रहनुमा हमारे आइम्मा, जो हमारे औलिया, जो हमारे असातिज़ा हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बताते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, वो हमारे सर का ताज हैं, वो हमारे इमाम भी हैं, हमारे पीर भी हैं, हमारे वली भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं। लेकिन जो अपनी मनमानी वाला दीन बताते हैं, तो उनके बारे में यह सवाल किया जाएगा, फिर वो जवाब देंगे हाँ होना, वो लोग थे, वो ऐसे कहते थे, ऐसे कर लो, हम तो वैसे करते रहे, बस कि हमें नहीं पता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कार क्या था।